اس کی تلاوت، اس کا لطف روح کرتا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا تھا، شہر گلاب دیکھانڈا تھا۔ انور مسعود صاحب ہیں وہ مزاحیہ شاعر، لیکن انہوں نے جب نعت لکھی تو کرم تو ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ ہو، ان سے بچھڑ کے نکلی ہو، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہے آج کی اس تقریب سید کا۔ لفظ محبت سے ہم سب لوگ آشنا ہیں، کسی کی طرف میدان پر بہت سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا محبت کہنا تھا۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو انسانی قلب میں پیدا ہوتا ہے اور کسی کے لیے پھر تڑپ، اضطراب، پیچ و تاب، التہاب اور ملنے کی آرزو، تمنا اور خواہش پھر وہ شدت اختیار کر جاتی ہے، تو محبت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ انسانی سینے میں رکھا ہوا دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں مسل ہے پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، مقصد تو رکھتے ہیں، تو دل ہے تو پھر دل بھر بھی ہوگا، اگر دل ہے تو پھر نت جگہ بھی ہوں گے، امید وصل بھی ہوگی، ہجر کی خاطر بھی ہوں گی، تڑپنا بھی ہوگا، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا۔ جب دل ہے تو پھر دل کا جہاں آباد ہوگا کسی کے پیار سے، کیونکہ اس کی زندگی ہی محبت ہے۔ یہ تڑپ، یہ بے چینیاں اس دل کی زندگی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر لوٹ لیا جائے تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، نوچ لیا جائے تو وجود کھو دیتی ہیں، لیکن دل ایک ایسی کائنات ہے کہ جتنا لٹتا ہے اتنا ہی آباد ہوتا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، اقبال کا لہجہ دیکھیے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہے۔ شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل ایک ایسا آبینہ ہے، ایسا آئینہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی قیمت اس کی بڑھتی ہے۔ تو محبت اس دل کی ضرورت ہے، دل اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہاں تو کسی کا اختیار بھی نہ ہوا، لیکن محبت ہوتی کیسے ہے؟ کسی سے کوئی پیار کیوں کرتا ہے؟ الفت کا ربط پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، بدلے میں آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بیدار ہو جاتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تو اس کے لیے آپ کے دل میں پیار جان جاتا ہے۔ اگر واقعتاً محبت کا یہی داعیہ ہے تو پھر اس سے پیار کیجیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی جس کی ذات کے محتاج ہیں۔ محمد نہ ہوتے تو ایک بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔
لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے۔ اچھا کسی سے اس لیے محبت بھی کی جاتی ہے کہ کبھی اس سے کوئی غرض ہو اور بندہ کہتا ہے کہ ربط محبت رکھو تاکہ اس سے غرض پوری کی جا سکے، جو اس سے میری لالچ ہے اس کی تکمیل کی جا سکے۔ لوگ لوگوں سے تعلق اس لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا، کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ قبر سے اوکھا ویلا بھی ہو سکتا ہے، نزا کے وقت سے بھی اوکھا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ حشر کی بھیڑ میں میرے حضور کے علاوہ کون کام آئے گا؟ تو پھر محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے۔ اچھا کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال لوگوں سے، بڑے بڑے مشاہیر سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں ان کے کمال کی وجہ سے۔ اگر اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے اور محبت کا داعیہ یہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیے ہیں وہ کسی اور کا مقصود ہو سکتے ہیں؟ بلغ العلا بالکمال، جو کمالات ان کو عطا ہوئے۔ اذان سن لیجیے، اذان کے بعد کہ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور دنیا میں مشاہیر سے، اہل علم سے، بڑے بڑے فلاسفہ سے اور قائدین سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے کمال کی وجہ سے۔ پھر جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ جن رفتوں تک وہ پہنچے ہیں ان رفتوں تک پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکائے، یہ ان کی رفتوں کا ہے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکائے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود بڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے۔ سراغ عین و بتا کہاں تھا، نشان کیف و بلا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منظر نہ مرد لیتے، کمانے کے مقام کے جھوٹے نکتو تو مغل آخر کے کھیل میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی والا حد اولا کمال۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو مجھے بتاؤ اس سے پھر کیوں نہ پیار کیا جائے نبی بھی جس کی ابتدا کے اندر صفحے باندھے نماز ادا کرے، پیغمبر بھی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے، تو پھر اس سے محبت کا ربط و رشتہ کیوں استوار نہیں؟ اچھا محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ ہے، بلکہ مرکزی داعیہ، سب سے بڑا داعیہ حسن ہے، خوبصورتی۔ یہ دل میں میلان پیدا کرتا ہے، کسی کی طرف رجحان قلب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سنا ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اگر محبت کا اسی داعیہ اور محبت کے اسی جذبہ صادقہ کے تحت آپ اگر ربط محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر زمانے میں میرے حضور جیسا کون ہو سکتا؟ مکھ چند بدل شاشانی، مکھ چمکتی لاٹ دورانی، کالی زلف تے اک مستانی، مخلوق رکھی ہے نماز۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو چوتھی رات کا چمکتا ہوا چاند کے میرے حضور؟ اور پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تھا، خدا نے سچائی پانی چڑھیا جنہیں وہ محمد اٹھا لیا، حسینہ جبریلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم کو، مثل در عالمین مقام تصور نہیں۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ بولے کہ ان کی مثل بزم عالم کے اندر کوئی ممکن ہی نہیں، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت میں۔ بھائی تھوڑی دیر میری طرف توجہ کیجئے، یہ پانی تقسیم کرنے والے تھوڑی دیر رک سکیں تو پہلے ہی راستہ اتنا لمبا تھا تو میرا تو خیال تھا کہ ہم مغرب سے 10-15 منٹ کے اوپر نیچے پہنچ جاؤں گا،
لیکن بہرحال مجھے لمحہ لمحہ یہ احساس ہوتا رہا کہ دوست منتظر ہیں، تو اب جو میرے پاس تھوڑا وقت ہے تو اس میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے میری گفتگو کی رفتار تھوڑی سی تیز آپ کو لگ رہی ہوگی کہ میری آرزو ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ وہ عمل روک دیے جائیں جو التفات کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش بجگا بھی بات ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرا۔ وہ کہتے ہیں کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ جھپکنا بھی بوجھ بنتا ہے، تو اس لیے اس پانی کو چھوڑیں، میں تمہیں رسول کی محبت کا شربت پلا رہا ہوں۔ آپ کی ساری جو سمٹ کے چند لمحوں کے لیے ادھر ہونی چاہیے، اور بات پہ حضور کے حسن کی چاہیے۔ اب میں اس حوالے سے صرف ایک حدیث جو حضرت طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات، یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں، سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا، اور ان کا 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک یہ باقاعدہ کیا۔ حج کا موسم تھا اور ہجوم عاشقاں، اور یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، اور اس سے حضور کی باتیں سن، کیا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی عاشق، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت کا رسول تھا، تو ان کی عمر کا آخری حصہ تھا اور میں بھی فوان شباب میں تھا، مجھے ان سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا۔ فارسی کے مہا استاد تھے، تو بڑے فخر سے کہتے کہ مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار چھپتا تھا، تو استاد محترم اچھے درجے کے کاتب میں تھے، تو شاہ صوفیوں کو لکھتے تھے، تو کہتے تھے میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں مولانا ظفر علی کے کہاں پیالہ اور ہم حوالہ رکھا۔ اقبال نے بھی کہا تھا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازا، فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخن کا۔ وہ کہتے ہیں اس پہ ناز ہے کہ میں داغ دہلوی کے شاگرد ہے۔ یار جس نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، وہ تو فخر کرے، جس نے اقبال سے ملاقاتیں کی ہوں وہ تو ناز کرے، جو مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہو وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ پہ ناز نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، اور مجھ سے حضور کی باتیں سن۔ پھر لوگوں کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے کتنا وقت لگ گیا، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن مجھ سے آپ اسی لیے پیار کرتے ہیں نا کہ میرے لبوں پہ حضور کے نام کا چلتا۔ تو یار جب ایک صحابی نے کہا ہوگا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر کیا امٹتا ہوا پیار ہوگا، کیا الفتوں کے رنگ ہوں گے، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا، حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضع کرتا کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو مسائل حج پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ نصیب کرتا ہے تو چونکہ یہ ایک عبادت، سالانہ عبادت ہے، جس طرح عید کے موقع پہ ہر سال مولانا کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے، تو حج بھی چونکہ اکثر لوگ تو زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کرتے ہیں، پھر خصوص کوئی عالم مل جائے گا۔ اب ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے حضرت ابو طفیل سے پوچھا ہوتا ہے کہ حضور نے مزدلفہ کی راتیں کیسے گزاری، مناسک شب کی راتیں کیسے گزاری، حضور نے مزدلفہ کی شب کیسے گزاری، تو یوم عرفہ کیسے گزرا، رمی جمال کا طریقہ کیا تھا، لیکن کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حضور کو دیکھا تو بتاؤ زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بیان۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ بھی یاد کر سکتے۔ اگر آپ وہ 3 لفظ یاد کر لیں، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں
سنیاسی بابے مر جاتے ہیں نسخہ نہیں لے کے جاتے، قبر میں ساتھ لے جاتے، لیکن میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی چاہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں، تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرے، زمانہ اسے پیار کرے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، صرف 3 لفظ، ان کو یاد کر لیں، آپ کا نام حضور کے حلیہ نگاہوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو۔ تو کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصرا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ۔ ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ سفیدی سرخی کی آمیزش کے ساتھ تھی۔ جو دادا ہوتا ہے وہ بیٹے کے بیٹے سے، اپنے پوتے سے خاص ہی پیار کرتا ہے، کیونکہ بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے پوتے کے چہرے میں نظر آئے گا، تو وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے دادا کا۔ تو عمومی طور پہ دادا لاڈ سے پوتے کا کوئی نام رکھ لیتا ہے، کوئی فی نام جس سے وہ لاڈ سے پکارتا ہے۔ تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے آقا کریم کا ایک عرفی نام رکھا تھا، لاڈ سے پکارتے تو اس نام سے پکارتے۔ آپ پوچھنا چاہیں کہ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام تھا ابیض۔ ابیض، جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے۔ یہی لفظ بطور نام نک نیم کے طور پہ حضور علیہ السلام کا مبارک نام جو ہے حضور کے دادا نے رکھا تھا۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور سفید رنگ کے۔ دوسرا لفظ ملیحا، حضور کا حسن ملیح تھا، نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن جس کو عربی میں حسن سبیل کہتے ہیں، خود ارشاد فرمایا انا عاملہ و اخی یوسف اصفہ، میں نمکین حسن رکھتا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے۔ میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو تڑپ جائے، اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن سبھی تھا اور میرا حسن ملی ہے۔ اچھا، کشش حسن ملی میں زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ تقریباً تمام اکادیب فکر کے ہاں معتبر نام ہے۔ فکر ولی اللہ پہ بہت سارے فوج موجود ہیں مختلف مسائل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی خواب میں حضور کی زیارت، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی وإن الشیطان لا یتمثل بی، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا جاگتے بھی دیکھا۔ علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، تو جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے ساز ہوئی جب ایک لمحہ ہو کر دے گا، اگر اس وقت دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو خواب میں کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ کتاب کا نام ہے حضرت امام سخاوی نے لکھا، باقی لوگوں نے بھی لکھا۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں اگر کسی کو عطا کیا، یہ ہے میرا خواب کے حوالے سے تیسرا دعویٰ، تو حقیقت میں عطا کیا۔ تو ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان۔ غوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے بھی اس کو لکھا۔ تو وہ حضور کے روضے پہ ہے اور کہتا ہے انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں۔
اور مجھے بھوک لگی ہوئی، اللہ اکبر، اور میں کسی اور کے در پہ جانا نہیں، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در مریم کتا کیوں افواہاں ایڈے وقت آ، اور میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتنا کرے۔ عارف عبد المتین نے تو قلم ہی توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دے، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگر، کسی سیٹھ کا مانگر سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگر ہوتا ہوں، اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو۔ اسی لیے کہا گیا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف۔ تو وہ تو کھڑا ہی حضور کے روزے پہ، اور کیا کہتے ہیں انا ضیفک کا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی در پہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور کہا ٹھہر حضور آ رہے۔ آقا کریم تشریف لائے خواب میں، اور آقا کریم کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس کو عطا کرتے اسے محفوظ لے لے۔ کہتا بھوک اتنی کڑاکے کی لگی تھی کہ میں نے حضور کے ہاتھ سے وہ روٹی وصول کی اور خواب میں ہی کھانی شروع کر دی۔ ابھی آدھی کھائی ہوگی تو میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود، اور حضور نے عطا کیا تو حقیقت میں اللہ اکبر۔ شیخ عبد العزیز دباغ مصری نے علی بریز میں لکھا، جو شخص عالم بیداری میں حضور کا دیدار کرتا ہے 2999 درجے ولایت کے فوراً ہے، یہ حضور کے دیدار کی برکت سے اس کو یہ سعادت نصیب۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد ہے، کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے انا عاملہ واخی یوسف اصفر، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی جرمان یوسفی کو لے، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حسن ملک حسن سبھی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے جو جواب دیا خواب میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو شاہ ولی اللہ نے وہ نقل کیا، کیا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قدیر شفائی نے تو قلم ہی توڑ دیا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اگر آپ کا ذوق میرے ذوق کی مطابقت میں آ جائے تو بات کرنے کا کچھ رنگ اور ہی ہوگا۔ میں اپنے سامعین سے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ نعرے لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں یا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ میری صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میرے ساتھ ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر لطافت کی ایک الگ کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ تو قدیر شفائی کہتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے، تو اس کا ذرا تیور دیکھیے، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، میں ہی دیکھوں اور بس میں ہی دیکھوں۔ اج ہور کسے وال سجنا تینوں مول نہیں تکن دینا۔ تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے، اور اگر یہ حجابات نہ ہوتے تو کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں
تو مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا. اب سنیے وہ کیا بولتے ہیں. فلما نظرت الى انواره فبدات کفی علی عین خوفا من ذهاب بصر. جب میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اور سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابشوں سے میری آنکھ کی بینائی نہ جاتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر ہیں حسان بن ثابت. اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے, اور وہ بھی حسن چھپا ہوا, اور دیکھنے والا شاعر, اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں بھی ہوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش. باقی رہی بات کہ وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹی, اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو میرے امام نے ایک شعر کہا جس کو سند تضاد کا شعر کہتے ہیں. ذرا اس کا رنگ ملحظہ دیجیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے جتنے شاعر ہیں, میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے شعراء کو میں نے بالکل کی آپ پڑھا ہے, لیکن چکھا ضرور ہے. تو میں یہ اہل ادب کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو صنعت تضاد کا کوئی شعر اس پائے کا ملے تو مجھے ضرور بتانا. صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے, دوسرے میں اس کا مقابلہ ہے. تو کسی چیز میں کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے, کسی میں دو, کسی میں تین, کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو چار تضاد ہوتے ہیں. لیکن یہاں ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے اور پھر معانی کو غور کیجیے. 6 تضاد ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, 6 چیزیں. اب اس کا تضاد دیکھیے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف صرف نام ہے. یہ تضاد دیکھیے. ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف نام ہے. وہ حسن جناب یوسف کا ہے, یہ نام جناب محمد عرب کا. وہاں انگلیاں ہیں, یہاں سر ہے. وہ انگلیاں بھی عورتوں کی, یہ سر بھی مردوں کے. وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے. اور وہاں کٹی ماضی کی کہانی, ایک بار کٹی, یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری. اور اہل علم کی نظر کٹی یہ لازم ہے, کٹاتے ہیں متعدی ہے. مطلب کیا؟ کٹنے میں عزم نہیں پایا گیا. کاٹ ناشپانیاں رہی تھی, کٹ انگلیاں گئی, کٹی. اور یہاں کٹاتے میں عزم اور ارادہ پایا جا رہا ہے. یہاں سر نام پر قربان کر کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق. اب اس شعر کا حسن ملاحظہ کیجیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. تو کہا انا عاملہ ہو واخی یوسف اسفا, میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. تیسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے حضور کے حسن کے لیے بیان کیا, مقصر. مقصر متوازن, سوا الصدر والبطن, سینہ اور پیٹ برابر. سینہ اٹھا ہوا ہو, پیٹ چپکا ہوا ہو, حسن ظاہر ہو جاتا ہے. پیٹ اٹھا ہوا ہو, سینہ پیچھے رہ جائے تو پھر بھی حسن نہیں رہتا. سوا الصدر والبطن, یہ حضور کا حسن ہے. ابلغ ذرائین وسادین وزنتین, ہاتھ, دیویاں, کلائیاں, سب موجودیت کے اعتبار سے. لیس بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد. انسان اتنا پست قامت ہو کہ عجیب لگے تو یہ بھی عیب ہے, اور اتنا لمبا دھڑکا کہ وہ بھی عیب ہے. درمیانی قد و قامت, یہ حضور علیہ السلام کا حسن تھا, بلکہ درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی قد و قامت. حضور نہ تو طویل تھے اور نہ حضور علیہ السلام کثیر, نہ قد پست کہ اچھا نہ لگے اور نہ قد بہت زیادہ بلند کہ جو عجیب لگے. درمیانی قد و قامت. لیکن یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی تھی کہ حضرت عباس, حضرت عمر یہ 90 قد کے لوگ تھے. لیکن اذا جامع الناس امرهم, حضور علیہ السلام کا قد وہ لمبا نہیں تھا, لیکن جب لوگوں میں چلتے یا لوگوں میں بیٹھتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے.
متوازن ہر معاملے میں حضور کو اللہ نے توازن، بال نہ بالکل گھگرے والے نہ بالکل سیدھے، درمیانی درجے پر حضور علیہ السلام کے مبارک والے زلف خملی، تو یہ ہے حضور کا حسن متوازن۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا اولیاء بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصر، یہ حضرت ابو طفیل نے ان تابعین کو حضور کا نقشہ بیان کیا۔ تو یہ 3 لفظ یاد کر لیں، آپ کا شمار حضور کے حلیہ دگاروں میں آ جائے۔ اور میں نے کہا کہ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا پڑا ہے تو کائنات میں کوئی لاؤ تو صحیح جھوٹ کے قدموں جیسا۔ میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے، کسی کو پھول کہتے ہیں، پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں پھینکا، حیرت نے چمچلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور گلڑے سے آواز آئی مکھ چند بدر شاشانی، تے چمک دی لاٹ دورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہی نظر۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر ایک کھلی جگہ پہ ایک وادی میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند ہے۔ اہل قافلہ سے ملے اور کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہو۔ میرے شیخ نے کہا میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے، میں اپنا سارا کل بیچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ گھر سے تو آیا نہیں، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک تمہارا اونٹ دیکھا پسند آ گیا، اگر تم اعتبار کرو تو اپنے شہر میں جا کے قیمت بھیج دیتا ہوں، اونٹ تم مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ آقا کریم نے اونٹ لیا اور سوئے مدینہ چل گیا۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پھر آپس میں مخاطبت کرنے لگے، یار ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب کوئی نقد سودا لے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو ادھار سودا دیں آپ تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے۔ ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، نہ اس نے ضامن دیا نہ کوئی چیز گروی رکھی، اور نہ تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور نہ تم نے اس کا پتہ پوچھا۔ یار عجیب بات ہے، قیمتی اونٹ کو لے گیا اور تم نے اس کا پتہ تک نہیں پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے بھول ڈرتے تھے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرے نے کہا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں پال کے سورائیاں رکھیاں نے۔ تو مجھے میرا یار نہیں بیٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ کو نقاب اٹھاوے، جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، اتے تختی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی مشک نہ مارے پتہ بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے پٹ جاوے، خلق کو دینے مولے دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی زن کدرے نظر نہ۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، نہ قیمت دینے آیا مجھ سے قیمت نہیں۔
میں ضمانت دیتی ہوں اس کی. اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا اللہ میں بھی نہیں جانتا. تو کہا کہ ضمانت کیسے دے رہی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. جو اتنا سونا چہرہ رکھتا ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا. تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے. ایک قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں. کہا یہ رہی تمہاری قیمت اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی. تو انہوں نے کہا یار ہم قیمت کیا لیں, ہمیں لگتا ہے ہم خود بک گئے, ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. وفد طارق نام تھا اس کا. یہ سارا اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے اقامہ میں مرید ہو. حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو, وہ جمال دیا. اللہ اکبر. بلبل نے بلند کو کہا, عمری نے سروے جہاں پہ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت سونا ہے تو پھر حضور سے پیار کرو نا. زمانے نے ایسا کوئی دیکھا نہیں. لکھ آئے لوگ زمانے تھے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھ آئے لوگ زمانے تھے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیٹھے نے انہیں خاکے پا جا کوئی نہیں. تو کسی سے پیار کرنے کے یہی مرکزی داعیے ہیں جن کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا. لڑائی کی نوبت آئی, قتل و غارت تک معاملے جا پہنچتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آؤ نا حضور سے پیار کرو. ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں, حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے. وہاں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, ہم کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہیں. اس لیے کہ اس محبوب کی محبت نے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا. میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری. آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا یہ پیار, اور میں انتہائی تھکن کے باوجود کوئی جوش ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش میں لگا تو آخر میرے دل میں کیا جذبہ ہے, اور آپ دیر سے آئے بیٹھے ہیں تو آپ کے دل میں کیا جذبہ ہے. ہمیں جو ذات جوڑتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہد میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے. اور اقبال کا لہجہ دیکھیے, دل و محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پہ بستائیں. چو گلے سکبرگ مارا بو یکیز او کے جانے ای نظاموں او یکیز. مستے چشمے ساتھی بد ہاستیں در جہاں مثل مو بھی ہاستیں. تو ان کی ذات ستودہ سے بات ہماری محبت اور ہماری الفت کا ذریعہ رہی. اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اچھے بڑے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام تھے. لیکن جس محبت کی بات میں کر رہا ہوں وہ پستیوں سے اٹھا کے اور جس سریا کی بلندیوں تک پہنچا دے. یار ذات کا حبشی تھا, رنگ کالا تھا, ہونٹ موٹے تھے اور کوئی پوچھتا نہیں تھا. حضور سے محبت کا رشتہ جڑا. حضور نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو میں جنت میں سنتا. اقبال تڑپ کے بولا اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. میں آپ سے اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے رومی شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت, اس دور کا جو بائیڈن تھا کوئی آپ کو میں پوچھوں کہ بتاؤ اس کا نام کیا, تو شاید کوئی نہ بتا سکے سوائے جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ پرشین امپائر اس دور کی دوسری بڑی طاقت تھی. تو میں اگر پوچھوں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مجھے کسرا کا نام بتا سکیں. آل ساسان کا وہ چشم چلا ہے, 3150 سال انہوں نے اس دھرتی پہ حکومت کی. اچھا آپ نہیں بتا سکیں گے کہ کسرا ایران کا نام کیا ہے, آپ نہیں بتا سکیں گے کیسرے روم کا نام کیا ہے. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے خاقان کا نام کیا ہے, تو شاید آپ نہ بتا سکیں. اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے
اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے، رومی شہنشاہ سپر طاقت کا حکمران، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور بلال حبشی کے نام کی مسجدیں ہر شہر ہر بستی میں پائی جاتی، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ بلال حبشی کا نام جو ہے وہ سینوں کے اندر ارتیاح پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ حضور کی محبت، وہ محبت جس کے بارے غالب نے کہا نکما کر دیتی ہے، لیکن یہ بستیوں سے اٹھا کے ہو کے سوئیہ کر یہ وہ محبت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور اس حوالے سے بات کر کے اپنے مضمون کو دوسرے دائرے کے اندر داخل کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ محبت اللہ نواز بھی ہے، اور یہ محبت انسان کو عزتوں کی اوج کمال تک بھی پہنچاتی ہے، اور یہ محبت اس میں بے وفائی کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے اندر محبت کا داغ لیے لوگ روتے پھرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں بھی چونکہ سفر میں رہتا ہوں تو میں بعض کا دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے جناب آپ بتا دیجیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا لیکن وفا نہیں ملی، تو یہ اپنا تحریری احتجاج کر رہا ہے، اپنی بھڑاس نکال رہا ہے تحریر میں۔ تو آج کسی سے کوئی پیار کرے تو پھر صنم بے وفا کہہ کے اپنا تحریری احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، آج تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں۔ اس لیے ان سے محبت کرو، وہ بندہ نواز محبت ہے، وہ بستیوں سے اٹھا کے مجھے سریا تک پہنچا دیتی ہے، اور جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی چھوڑتے ہیں۔ ان سے محبت کرو۔ اچھا کیا ہم زبان سے کہیں ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے اقرار سے اعلان ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم صرف نعروں سے بتائیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جھنڈیاں لگا کے ہی بتائیں گے اور چراغاں کر کے ہی بتائیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ صاحب یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے۔ آپ اپنے آقا کی آمد پہ خوشیاں منائیں، مسرتوں کا اظہار کریں، خوشی سے جھوم اٹھیں، نعرے لگائیں، عقیدتوں کا اظہار کریں، جلوس نکالیں، محفلیں آراستہ کریں۔ یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، لیکن محبت کا سب سے بڑا تقاضا جو محبوب دو عالم کی محبت ہم سے کرتی ہے وہ یہ کہ ان کے طریقہ حیات کو اتار کر کے اپنی زندگی میں ایسے بن جائیں کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز دیتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ تم دور سے تو مسلمان دکھائی دو، عاشق رسول دکھائی دو، لیکن جب کوئی تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو وہ کہے یار یہ اوپر سے تو عاشق لگتا تھا، اندر سے عاشق نہیں ہے۔ رشتہ داری کر کے دیکھی، کاروبار کر کے دیکھا، دوستی کر کے دیکھی، بعد میں کر لینا، دوستی کر کے دیکھی، ہمسائیے میں گھر بنا کے دیکھا، تو پتہ چلا کہ یار یہ اوپر سے تو داڑھی کا سائز بھی نہیں تھا، جوبہ بھی بہت اچھا تھا، پگڑی بھی اچھی باندھ کے آیا ہے، لیکن قرض دے کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھی تو یہ عاشق نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف ہی دیکھا، جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ چل گئے۔ نہیں تم دور سے دکھائی دے رہے ہو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے۔ اور جب کوئی شخص تمہارے نیڑے لگے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ نبی کے عاشق ایسے محمد دی زیارت محمد دے رنگ، اپنے طرز زندگی کو اس کا ڈال لو۔ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی چاہت پر بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے۔ محبوب کی مرضی کیا ہے، تقاضا کیا ہے محبوب کا، زبان سے محبوب نہ بھی بولے تو محبت تو اس کو بھی سمجھتی۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ روک کر پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری سے۔ آپ نے کہا، حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔
کسی نے اس کو کہا کہ حضور گزرے تھے تیری گلی سے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، شاید پسند نہیں آیا۔ چہرے پہ حضور کے آثار پسندیدگی نہیں تھے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج کیا دیکھ رہا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند؟ سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کر امور سیاست تک، کاروبار سے لے کر کے رشتہ داروں کے ساتھ رویے تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے؟ مجھے اپنے اندر اتر کے اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ دعویٰ محبت کرنا آسان ہے، لیکن ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ میرا طرز زندگی بتائے کہ میں حضور کا غلام۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور سے سلام کیا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا تو آقا کریم نے اعراض کیا، رخ پھیرا۔ وہ سمجھے شاید حضور نے اتفاقاً رخ ادھر کر لیا، تو جدھر رخ کیا ادھر سے جا کے سلام کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر رخ پھیر دیا، سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن ناراضگی کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، ایک مدت کے بعد آیا، شاید بحرین سے آئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ حضور مجھ سے کوئی ناراض لگتے ہیں، کوئی وجہ آپ کی نظر میں ہو؟ انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے، چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کے وزن کو نہ پہنچتی ہے، اور وہ بھی ایک شریعت نے جائز رکھی ہے۔ لیکن ایک سے زائد انگوٹھیاں چاہے چاندی کی ہوں یا سونے کی انگوٹھی چاہے ایک ماشے کی نہ ہو تو شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ تو تیرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے شاید حضور ناراض ہے۔ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہے، یہ رہی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی ایک سماں۔ ناراضگی کی وجہ یہ تھی، ختم ہو گئی، بیٹھ کے اب گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ واپس پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس چلنے لگا تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی دھات ہے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی، تو چلو اس کو اٹھا لو۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ توجہ میری جانب۔ اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہن دیا۔ کڑی ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکراج ہے، کچھ بھی پڑا نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہن دیا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر اتر کے دیکھیں، کیا کوئی ایسی چیز تو ہم گلے نہیں لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی عادت تو نہیں ہم اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسا رویہ تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی رسم تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری شادی میں، ہماری تقریبات میں، ہمارے امور حیات میں، جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ تو میں اور آپ دیکھیں، اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ صحابہ نے تو اپنے طبعی معاملات کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ حضرت انس کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے، تو پوچھا یہ کیا کر رہے؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی عادتوں کو بھی حضور کی محبت کے اندر یوں ڈال دیا ہوا تھا۔ میں اور آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک، اور اگر ہمارا دعویٰ محبت صرف ہماری زبان تک ہے، ہمارے دل میں نہیں اترا، ہمارے مشرے میں نہیں اترا، ہمارے رویوں میں نہیں اترا، ہماری گفتگو ہمارے لہجے میں نہیں اترا، تو پھر دوبارہ اے بلبل شنیدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی۔ اقبال نے کہا تھا کچھ اور مدت کے لیے اس کو تھامنا پڑے گا، تیرا نغمہ بھی کچا ہے۔ محبت آسان نہیں ہے، محبت اپنے تقاضوں کے ساتھ نصیب ہو تو پھر دودھ بانٹتی ہے، اجالے دیتی ہے۔ آئیں میں اور آپ
آج اس عالیشان عالی مرتبہ کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم حضور سے دعوی محبت رکھتے ہیں، تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ گواہی دے گا کہ ہم واقعی عاشق رسول، ہمارا طرز زندگی بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کیا ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے آقا پہ درود پڑے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے میں آئے تو ایک عیسائی منازعہ کرنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن جب ان کے چہرے پہ نورانی حالہ نور کا دیکھا اور سنت کا جامہ دیکھا اور چمکتی روشن پیشانی دیکھی، تو جو منازعہ کرنے عیسائی آیا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تو مناظرہ کرنے آیا تھا تو کلمہ پڑھنے لگا۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار عالم کی۔ تو میرے اور آپ کے وجود سے لوگ اسلام کے قریب آئیں، نہ کہ میرے خود میرے رویوں اور میرے طرز زندگی سے لوگ اسلام سے دور ہٹتے چلے جائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، امان میں رکھے۔ آج کی مجلس کا یہ لمحہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔